بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیٹے ہم بڑا امپورٹنٹ ایکسرسائز کا ایک لانگ کویسچن اگلا پڑھنے جا رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 8 ہے پاک سٹڈیز کا، اور اس میں جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے بیٹے؟ لکھا ہوا اونچا بولیے۔ علاقائی ثقافتی مماثلتیں بطور ذریعہ یکجہتی و یگانگت، commonality in regional cultural leadings to national integration and cohesion۔ کاکا پارٹی سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپک کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب ظاہر ہے ٹاپک کلیئر ہو جائے گا تو اندر کا مواد پھر آپ کو اس ٹاپک کو سمجھ لینے کے بعد سمجھنے میں اور لکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بیٹے وہ کہتا ہے کہ ہمارے چاروں صوبوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں، مثلاً لباس سارے ہی پہنتے ہیں، کھانے سارے ہی کھاتے ہیں، شاعری چاروں صوبوں میں ہوتی ہے، گیمز بولیے بیٹا چاروں صوبوں میں ہوتا ہے۔ الغرض کہتا ہے وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں چاروں صوبوں میں کامن پائی جاتی ہیں، وہ کامن چیزیں سورس آف انٹیگریشن ہیں، سورس آف لو ہیں، سورس آف کمپیشن ہیں، سورس آف ہارمنی ہیں، سورس آف یونٹی ہیں۔ یعنی ہمارے کلچر میں پائی جانے والی چیزیں وہ صوبوں کے درمیان محبت اور اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ مثلاً سندھی لباس کوئی پنجابی پہن لے تو سندھی اس کو کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں یا اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے یار نے ساڑھا سوٹ پایا؟ بولو نا۔ اگر کوئی پنجاب میں رہنے والا پشتو سیکھ لے، کیا سیکھ لے؟ پشتو۔ اب زبان کلچر کا حصہ ہے۔ میرا ٹاپک سمجھیے، میں ٹاپک سمجھا رہا ہوں آپ کو پہلے کہ ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے وہ چیزیں کلچر کی جو چاروں صوبوں میں پائی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے درمیان محبت کا، مثلاً پولو گلگت بلتستان میں کھیلا جاتا ہے۔ اب پنجاب میں رہنے والا کوئی گلگت بلتستان کا پولو کھیلنا شروع کر دے تو کیا وہ اسی ہاکی سے آگے اس کو مارنے لگ جائیں گے اسٹک سے؟ کیا اسی گھوڑے کو اس کے اوپر چڑھا دیں گے؟ کیا کریں گے وہ؟ بولیے نا۔ وہ کیا اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے نا کہ یار اس نے ہمارے کلچر کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ میری بات کو فالو کر۔ بلوچی ہے، بلوچی، آپ نے بلوچی ٹربن دیکھی ہے؟ ٹربن بڑی خوبصورت لگتی ہے وہ پہنی ہوئی۔ اب بیٹے اگر کوئی ٹربن پہن لے، بولیے کیا پہن لے؟ ٹربن پہن لے تو کاکا پارٹی ذہن میں رکھیے کہ ٹربن پہن کے اگر کوئی پنجابی ٹربن پہن لے تو صاف ظاہر ہے بلوچی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ساگ اور مکئی کی روٹی بلوچی کھا لے تو کیا ہم اس کے آگے سے چھین لیں گے یا اس کو ہم یہ کہ ہمارے کلچر کی چیز یہ کھا رہا ہے؟ تو الغرض وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان کس کا ذریعہ ہے بیٹا؟ یکجہتی اور یگانگت۔ یکجہتی کہتے ہیں سوچ کا ایک ہو جانا۔ کیا یکجہتی کس کو کہتے ہیں؟ سوچ کا ایک۔ یگانگت کہتے ہیں یونٹی، لو، کمپیشن، ہارمنی، آپس میں یونٹی، اس کو بیٹے یگانگت کہتے ہیں۔ اب جب آپ اس ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے اور لکھیں گے تو میرے پتروں سب سے پہلے پیراگراف پر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے انٹروڈکشن، تعارف۔ اب میں یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو ریڈنگ کے ساتھ سمجھایا جائے گا اور پڑھایا جائے گا، لہٰذا میں اس کی ریڈنگ کروں گا، آپ ریڈنگ سنیں گے سمجھ آتی جائے گی اور ہم اس کی ہیڈنگز لکھ کر اور پھر اس میں جو اضافی مواد لکھنا ہے وہ اینڈ پر بتاؤں گا، کیونکہ اتو سا لکھنے سے جتنا آپ کی بک والے نے لکھا ہے 8 نمبر نہیں آنے، اور بک کا یعنی ایکسرسائز کا لانگ ہے یہ، تو اس کے لیے بیٹے اس میں اضافی ہیڈنگز ایڈ کرنا ضروری ہوگا۔ اب آپ نے تعارف لکھ لیا، ذرا سنیے اور اس کے بعد پھر ہیڈنگز لکھتے جائیے۔ کہتا ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگوں کے رسم و رواج اور رہن سہن میں کسی حد تک فرق موجود ہے، لیکن علاقے اور زبان کے فرق کے باوجود لوگوں میں ایک مشترک ثقافت بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں رہنے کے باوجود لوگ ایک دوسرے سے
قربت کا احساس رکھتے ہیں، لوگوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہونے کا شعور ہے، جس سے قومی یکجہتی اور یگانگت پیدا ہوتی ہے اور قومی تشخص کا احساس اور تشخص مضبوط ہوتا ہے۔ اب بیٹے یہ تو ہوگی ابتدائی بات۔ کہتا ہے ویسے ظاہراً کلچر ڈیفرنٹ ہے، ان کی زبان ڈیفرنٹ ہے، لباس ڈیفرنٹ ہے، کھانے ڈیفرنٹ ہیں، رہن سہن کے انداز ڈیفرنٹ ہیں ڈیفرنٹ، مگر کلچر ڈیفرنٹ ہونے کے باوجود وہ آپس میں کس کا ذریعہ ہے؟ یکجہتی اور یگانگت کا۔ کب؟ جب وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ان کے درمیان محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہاں لکھیں اسلامی ثقافت کے اثرات، اسلامی ثقافت کے اثرات، امپیکٹس آف اسلامک کلچر، امپیکٹس آف اسلامک کلچر، انگلش والے۔ اب بیٹے یہاں سنو آگے کہتا ہے پاکستان کی علاقائی ثقافت پر اسلامی اقدار اور اسلامی ثقافت کے اثرات موجود ہیں۔ یہاں کے لوگوں میں مساوات، بھائی چارہ، اخوت، معاشرتی انصاف اور سچائی جیسی اقدار کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو اب اتنی سی بات لکھ کر اس نے یہ بتایا کہ اسلامی ثقافت اور اسلامی اقدار وہ ہمارے معاشرے کے چاروں صوبوں میں پائی جاتی ہیں، جو چاروں صوبوں میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سب کے درمیان یکجہتی اور یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہاں ہیڈنگ لکھیں مسلمان حکمرانوں کا دور، مسلمان حکمرانوں کا دور، ایرا آف مسلم رولرز۔ اب آپ جانتے ہیں بیٹا اس علاقے میں 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، وہ جو مغل ایمپرر اور اس سے اوپر وہ سلطان محمود غزنوی سے لے کر 1857 تک، یہ جو 850-900 سال برِ صغیر میں مسلمان حکمرانوں کی حکومت رہی، تو آپ کو پتہ ہے ان کے ادوار حکومت میں کتنی بلڈنگز بنی، کتنا علم فروغ میں آیا، کتنی خطاطی ہوئی، کیلیگرافی ہوئی۔ اب بیٹے دور تو مسلمانوں کا ختم ہو گیا، کیا ان کی وہ پینٹنگز، ان کی وہ عمارتیں، ان کا وہ کلچر سوسائٹی میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ شالیمار باغ، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، ادھر آپ آگے چلے جائیں تو ہرن مینار، اور پھر ادھر سندھ اور بلوچستان اور ان علاقوں میں چلے جائیں تو کیا وہاں پر ان کی بنائی ہوئی چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ تو بیٹے جب ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے صوبوں کے لوگ آپس میں موو کرتے ہیں تو کیا دشمنی پیدا ہوتی ہے یا محبت پیدا ہوتی ہے؟ تو اب وہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں اسلامی چیزیں معاشرے میں اس کی وجہ سے محبت پیدا ہو رہی ہے، وہ جو حکمرانوں کے دور میں بنی ہوئی چیزیں ان کی وجہ سے محبت پیدا ہو رہی ہے۔ آگے ہم بڑھتے جاتے ہیں، اب ذرا سنیں۔ کہتا ہے جی مسلمان حکمرانوں کے دور میں علم و ادب، موسیقی، مصوری، تعمیرات، خطاطی وغیرہ نے خوب ترقی کی۔ ان شعبوں میں مسلمانوں کے کارنامے ہمارا ثقافتی ورثہ ہیں اور ان کے حوالے سے ہمیں پہچانا جاتا ہے۔ کہتا ہے پاکستان کے رہنے والوں کی علاقائی نسبت پنجابی، سندھی، پختون، بلوچ وغیرہ مختلف ہونے کے باوجود ان کے درمیان باہمی ہم آہنگی کے احساسات پائے جاتے ہیں۔ اب بیٹے یہاں پر آپ لکھیں گے علاقائی شاعری کا کردار، علاقائی شاعری کا کردار، علاقائی شاعری کا کردار، ریجنل پوئٹری، رول آف ریجنل پوئٹری۔ اب بیٹے چاروں صوبوں میں شاعری ہوتی ہے، تو آج اگر کوئی خوشحال خان خٹک یا رحمان بابا جو پشتون شاعر ہیں، کوئی پنجاب میں رہنے والا ان کی شاعری پڑھے تو نفرت پیدا ہوگی یا محبت پیدا ہوگی؟ قریب ہو جائیں گے نا کہ ایک دوسرے۔ پھر جتنوں نے شاعری کی، خواہ پنجاب کے شاعروں نے کی یا سندھ بلوچستان کے PK کے علاقوں کے شاعروں نے شاعری کی، انہوں نے بیٹا اپنی پوئٹری کے ذریعے محبت کا میسیج دیا۔ اب جو ان کی پوئٹری کو پڑھتا ہے آپس میں کیا پیدا ہوتی جاتی ہے بیٹے؟ یکجہتی اور یگانگت۔ آگے سنیں، کہتے ہیں ہمارے مشترک ورثے کا اظہار ہماری علاقائی شاعری اور ادب کی ان اقدار کے ذریعے سے ہوتا ہے جو تمام علاقوں کے ادب میں یکساں ہیں۔ تصوف، انسانیت، صلح و انصاف، محبت، کیا؟ محبت اور باہمی تعاون کا درس قومی اور صوبائی زبانوں کے ادیبوں اور شاعروں کے کلام میں ملتا ہے۔ حضرت سلطان باہو، انڈرلائن کریں شارٹ کوسچن،
شاعر کون کون سے؟ حضرت سلطان باؤ، حضرت بابا بلے شاہ، حضرت وارث شاہ، حضرت شاہ حسین، حضرت میاں محمد بخش، حضرت بابا فرید الدین گنج، میاں محمد بخش، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ غلام فرید، حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی، حضرت سچل سرمست، رحمان بابا، خوشحال خان خٹک اور میر گل خان نصیر نے جو شاعری کی، انہوں نے محبت اور الفت اور اخوت کا جو درس دیا ہے، اس سے بنیادی طور پر ثقافت کی مماثلت سے محبت اور یکجہتی کا رنگ ابھرتا ہے۔ اب یہاں لکھیں گے ذرائع ابلاغ کا کردار، ذرائع ابلاغ کا کردار، رول آف مینز آف کمیونیکیشن یا سورس آف کمیونیکیشن۔ اب بیٹے دیکھو ذرائع ابلاغ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ٹی وی چینلز، پھر نیوز پیپرز، پھر ریڈیو، ٹھیک ہے، دیہاتی علاقوں کے بزرگ ریڈوا بولتے ہیں، ٹھیک، تو ریڈیو، کاکا پارٹی، پھر اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں، وہ سارے ٹولز جتنے بھی ہیں بیٹا، یہ جو ٹی وی چینلز ہیں یہ ایک دوسرے کے کلچر کو جب پروموٹ کرتے ہیں تو کاکا پارٹی تب بھی ایک دوسرے کے صوبوں کے رہنے والے لوگوں کے درمیان کیا پیدا ہوتی ہے؟ یکجہتی اور یگانگی۔ کہتا ہے ہمارے مقامی ذرائع ابلاغ مشترکہ ثقافتی قدروں کے اظہار کا ذریعہ ہے، اس سے ثقافتی ورثہ پروان چڑھتا ہے اور قومی یکجہتی، یگانگت اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعلیمی نظام کا کردار، رول آف ایجوکیشنل سسٹم یا سسٹم، ٹھیک ہے، ایجوکیشنل سسٹم۔ اب بیٹے جو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہیں چاروں صوبوں میں، وہ بھی تمام صوبوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اپنا کردار ادا کر رہی۔ کسی سلیبس میں، کسی یونیورسٹی، کالج، اسکول کے سلیبس میں یہ نہیں ہے کہ سندھ والوں کو قتل کر دو، بلوچستان والوں کو کاٹ دو، ہیں ایسا تو کچھ بھی، بلکہ کیا ہے؟ محبت کی بات ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک وطن ہے اور اس کی حفاظت کرنی، تو محبت کا پیغام بیٹے نظام تعلیم بھی دیتا ہے۔ کہتے ہیں ثقافت کے تسلسل کے لیے تعلیمی نظام اور پڑھائے جانے والے مضامین اور موضوعات بھی ثقافتی مماثلتوں پر توجہ مرکوز کرنے کا باعث ہے، اس سے مشترکہ ثقافتی قدروں کو فروغ ملتا ہے۔ پھر یہاں لکھیں گے جی اسلامی عقائد و نظریات، اسلامی عقائد و نظریات، اسلامک بیلیفز اینڈ آئیڈیالوجیز یا آئیڈیاز، اسلامک بیلیفز اینڈ آئیڈیاز، اسلامی عقائد اور نظریات۔ یہ بات سنیں، اب بیٹے ہمارے معاشرے میں کہتا ہے پاکستانی معاشرے کی بنیاد بلا شبہ اسلامی عقائد اور نظریات پر رکھی گئی ہے، تاہم چاروں صوبوں کے موسمی، علاقائی اور جغرافیائی حالات کے پیش نظر لوگوں کے طرز زندگی، لباس، خوراک، طرز تعمیر اور رسم و رواج میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پایا جاتا ہے، لیکن فرق ہونے کے باوجود وہ ساری چیزیں آپس میں تمام صوبوں کے رہنے والے لوگوں کے درمیان میں کیا پیدا کر رہی ہیں؟ یکجہتی اور یگانگی۔ اب بیٹے جب آپ نے یہ لکھ لیا تو اس کے بعد اب آپ نے کاکا پارٹی کم از کم 6 ہیڈنگز اور ہیں جو آپ نے اس کے اندر اضافتاً لکھنی ہیں، اور وہ اضافتاً لکھی جانے والی ہیڈنگز کون سی ہیں؟ ان میں بیٹے پہلے نمبر پر آپ لکھیں گے اسلامی تہوار، اسلامی تہوار، اسلامک فیسٹیولز یا اسلامک ڈیز۔ اچھا اب بیٹے یہ جتنی بھی ہیڈنگز لکھوا رہا ہوں یہ آپ کے پچھلے پڑھے ہوئے لانگ کویسچن میں سے ہیں، جو آپ نے پڑھا نہیں اسلامی ثقافت کی خصوصیات والا لانگ، پاکستانی ثقافت کی خصوصیات والا لانگ پڑھا ہے نا، آپ کو ٹیسٹ میں بھی آیا تھا، یاد آیا کچھ؟ بیٹے اس لانگ کویسچن میں جو اسلامی تہوار والی ہیڈنگ ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے ملک میں رمضان المبارک میں 27ویں، 12 ربیع الاول عید میلاد النبی، شب برات، شب معراج، یوم عاشور
اور وغیرہ وغیرہ جو اسلامی ایام ہیں وہ آتے ہیں، سنیے وہ آتے ہیں، اور ان ایام میں جو آپس میں چاروں صوبوں میں بیٹے ایک ہی فضا ہوتی ہے یا ڈیفرنٹ فضا ہوتی ہے، اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے، یہ آپ نے اس کے اندر ہے۔ پھر اگلا لکھیں، عرس اور میلے، عرس اور میلے، فیئرز اینڈ عرسز، فیئرز اینڈ عرسز، پورے ملک کے چاروں صوبوں میں بزرگان دین کے عرس منائے جاتے ہیں اور علاقائی لیول پر میلے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے وہ جو میلے اور عرس ہیں ان میں آپ بزرگوں کے نام لکھ دیں گے کہ کس کس بزرگ کے ہوتے ہیں، وہ بھی بیٹے کس کا ذریعہ ہے؟ بولو، یکجہتی اور یگانگت کا ذریعہ۔ آگے بیٹا لکھیں گے رسم و رواج، رسم و رواج، اوکے، تو یہ بیٹے بات ہو گئی۔ اس کے بعد رسم و رواج، اب رسم و رواج کیا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کان کاٹ دیا، نہیں، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے، جب کوئی جاتا ہے تو سوگ منایا جاتا ہے، اس کے گھر میں جاتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، شادی بیاہ کی تقریبات ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز یہ بھی بیٹے کس کا ذریعہ ہے؟ محبت اور یگانگت کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹے ایک اور آپ نے پھر اسی طریقے سے اگلا جو پوائنٹ بڑا اہم اس کے اندر لکھا جا سکتا ہے وہ ہے بیٹے مخلوط ثقافت، مکسڈ کلچر، مخلوط ثقافت، مکسڈ کلچر، مکسڈ کلچر۔ اب بیٹے آپ نے پیچھے یہ پوائنٹ پڑھا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کلچر ایک طرح کا نہیں ہے، زبانیں بھی مختلف ہیں، لباس بھی مختلف ہیں، وغیرہ 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 مختلف۔ اب ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہونے کے باوجود کہتا ہے جب ایک دوسرے کے صوبے آپس میں اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس سے محبت اور یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر بیٹا آپ جو پھر ہاں کھیل اور تفریح، جو سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں، کھیل اور تفریح، یہ والا پوائنٹ بھی آپ بیٹے اس کے اندر اضافتاً ایڈ کریں گے، وہ آپ نے پیچھے سے لے لینا ہے، لکھا ہوا ہے بس وہ۔ اس کے بعد بیٹے اگلا لکھیں گے طرز تعمیر اور مصوری، طرز تعمیر اور مصوری، آرکیٹیکچر اینڈ پینٹنگ۔ اب بڑی بڑی جو عمارتیں بنی ساری ان عمارتوں کے نام آپ لکھ دیں گے پچھلے لونگ سے لے کر، تو وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ پھر اور بتائیں گے کہ اس کے ذریعے بھی محبت اور یکجہتی اور یگانگت پیدا ہوتی، اور شاعری کی بات ہم آلریڈی کر چکے ہیں، اور مزید اس کے اندر کچھ اضافی اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے پوائنٹ اگر آپ لکھ لیں گے اینڈ پر آپ بیٹے خلاصہ کلام لکھ دیں گے۔ اس طریقے سے آپ کا یہ لانگ کویسچن مکمل ہو جائے گا، لانگ کویسچن مکمل۔ تو یہ آپ نے بیٹے کمپلیٹ خوبصورت اچھے کاکوں کی طرح اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔